اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے کسی پہر آپ سے وہ سب کچھ چھن جائے، یعنی طاقت، وسائل، خزانہ، منصوبے، سہارا، وہ سب لوگ جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یعنی رات کو آپ سو رہے ہوں اور آپ سے یہ سب سہولتیں، سب نعمتیں اگر چھن جائیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یعنی ایک ایسا خزانہ ہے جو ایک عام خزانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جنت کا خزانہ ہے، ایسا خزانہ جو سونے کا نہیں، چاندی کا نہیں، ہیروں کا نہیں اور موتیوں کا نہیں۔ یہ خزانہ چند الفاظ کا خزانہ ہے جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، انسان کے دل کو بدل دے گا، انسان کے خوف کو سکون میں بدلنے والا خزانہ ہے، اس کی بے بسی کو عبادت میں بدل دے گا۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ خزانہ کھلتا ہے جسے دنیا کے بادشاہ بھی نہیں خرید سکتے۔ یعنی یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی یہ کچھ ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، کچھ بھی اس میں وہ نہیں ہے۔ یہ ایک جنت کا خزانہ ہے، یہ الفاظوں کا خزانہ ہے جسے دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا۔ آج ہم اس خزانے کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ خزانہ کیا ہے؟ یہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی ہاں، یہ وہ خزانہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ میں ایسے راز ہیں کیونکہ جب آسمان سے آزمائشیں اترتی ہیں، یہ مشکلات اترتی ہیں، تو یہی وہ کلمات ہیں کہ مومن کے دل کو سنبھال لیتے ہیں۔ تصور تو کیجئے کہ ایک انسان زندگی کی دوڑ میں مصروف ہے، اس کی کامیابی اس کی عقل کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر وہ کسی کام میں کامیاب ہے، اپنے بزنس میں، اپنے دنیاوی کاموں میں اگر وہ کامیاب ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے عقل کا کمال ہے، یہ میرے عقل کی وجہ سے ہی میں کامیاب ہوں۔ اور اس کی دولت، جب اس کی دولت ہوتی ہے، اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، یعنی اس میں اور کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ محنت کرتا ہے اور دولت حاصل کرتا ہے۔ اس کی عزت اس کے تعلقات کا نتیجہ ہے، یعنی اس کی اگر لوگ عزت کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سب سے تعلقات اچھے ہیں، اس لیے لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر زندگی اچانک ایسا موڑ لیتی ہے کہ اچانک ایسی لا علاج بیماری آ جاتی ہے، قرض چڑھ جاتا ہے، یا کوئی بھی دنیا میں آپ کا بہت عزیز پیارا آپ سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بے بس، کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایک عظیم حقیقت سکھا دیتی ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی اللہ کے آگے انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہر کام، ہر مصلحت اللہ کو معلوم ہوتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک خطا کا پتلا۔ تو اصل طاقت کا مالک کون ہے؟ اصل اختیار کا مالک کون ہے؟ زندگی کو چلانے والی اصل قوت کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سچی کرتے تھے۔ اس پر عمل کر کے ہم ہر غم سے نجات پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان تو دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی رہنے والی 5 چیزوں کو اختیار کرو، یعنی دنیاوی چیزیں جو آپ کا یہ دماغ میں یہ آتا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہماری ترقیاں ہیں، دولت ہے، تعلقات ہیں، یہ سب ہمارا اپنا ہی کوئی کمال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والی
یعنی جو ہمیشہ اول دنیا بنی تھی تب سے ہے اور آخرت تک رہے گی، اللہ تعالیٰ کے پاک اسماء حسنہ جو کہ ہمیشہ رہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو اختیار کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ یعنی سب سے ایک یعنی نمبر 1 اللہ اکبر، اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے جسے تمام اذکار میں سے افضل ذکر قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور نمبر 3 سبحان اللہ، نمبر 4 الحمدللہ، اور نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب استغفار ہے، یعنی لا حول ولا کا مطلب بھی استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے۔ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا ہے اس کا غم اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ایسے مٹاتا ہے کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ جنت کا ایک خزانہ جو کہ عرش کے نیچے ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی اس لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے ہلکی بیماری فقر یعنی تنگ دستی، قرض، تمام دکھ یعنی یہ دنیا کے غموں کا بھی مداوع ہے، اور آخرت کے غم، حشر کا غم، قبر کی ہولناکی اس ایک کلمے کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا تابع دار ہو گیا ہے، اس کلمے کے صدقے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر کوئی اس ترتیب سے پڑھ لے گا تو اس کی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور اس کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ اپنے دل میں مقصد رکھ کر پڑھے گا۔ یعنی دنیا تو سنوری جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی اگر میرے رب نے چاہا۔ انشاءاللہ کچھ کرنا یوں ہے کہ پہلے اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں یہی کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یعنی 5 تسبیحاں درمیان میں پڑھیں، اور اپنے مقصد، اپنی مشکلات، اپنی تکلیفوں کو سامنے رکھیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر، بھیکاری بن کر، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنی حاجت طلب کریں۔ فقیری سے غنی ہونے تک دیر نہیں لگے گی، اللہ کی مدد آئے گی، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ دوستو، ہم جو دکھ تکلیف میں آ جاتے ہیں یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہمیں گھیر لیتی ہے، اور اللہ کو کے آگے گڑ گڑا کر اگر ہم اپنی گناہوں کی، غلطیوں کی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور اللہ کو خوش کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اور کیا چاہیے، ہماری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک بقیہ ویڈیوز بآسانی آئیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔